رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز، جو تمہیں چیز فائدہ پہنچائے تم اس کے حریص بن جاؤ، اللہ پاک سے مدد مانگو اور عاجز نہ بنو۔ اس حدیث پاک کی شرح میں مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ یعنی جو چیز تم کو دینی فائدہ پہنچائے اس میں قناعت نہ کرو، خوب حرص کرو، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، مگر اپنی کوشش پر بھروسہ نہ کرو، اللہ پر توکل کرو، اسی سے مدد مانگو۔ خیال رہے کہ دنیاوی چیزوں میں قناعت اور صبر اچھا ہے، آخرت والی چیزوں میں قناعت اور صبر اچھا نہیں ہے۔ آخرت والی چیزوں میں بے صبری اور حرص اچھی ہے، دنیا والی چیزوں میں صبر اچھا ہے، قناعت اچھی ہے۔ دین کے کسی درجے پر پہنچ کر قناعت نہ کر لو، مزید آگے بڑھو کہ میں نے اب بڑے نفل پڑھ لیے، بس بہت ہو گیا، اب میں نے بہت ذکر و اذکار کر لیا، بہت کر لیا، نہیں، آگے بڑھو اور حرص کرو، کہو ابھی کچھ نہیں کیا، عبادت کر کر کے بھی کہو میں نے کچھ نہیں کیا، مزید آگے بڑھو، قناعت نہ کرو۔ پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 48 میں ارشاد ہوتا ہے تو نیکیوں کی طرف دوسروں سے آگے بڑھ جاؤ، فلاں اتنی نیکیاں کر رہے ہیں میں نے اس سے زیادہ کرنی ہے، فلاں اتنا ذکر و اذکار کرتا ہے میں نے زیادہ کرنا ہے، فلاں نوافل اتنے پڑھتا ہے میں نے اس سے بڑھ کے اپنا وقت میں نے نیکیوں کے لیے زیادہ دینا ہے، نیکیوں میں مقابلہ کرنا ہے۔ کسی فارسی شاعر نے کیا خوب کہا، حاجت نیست مرا سیر ازیں آب حیات، ضاعف اللہ علی کل زمان عطشا۔ اس آب حیات مثلا نیکیوں وغیرہ سے سیر ہو جانا میرا مقصد نہیں ہے، اللہ پاک ہمیشہ میری پیاس بڑھائے ہی رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی نیکیوں کا حریص بننے، گناہوں سے بچنے، ہر دم آخرت کی فکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا ایک کمرہ امتحان ہے، دنیا میں مشکلیں، پریشانیاں، آزمائشیں، مصیبتیں یہ آتی ہی آتی ہیں، ہر بندے پہ آتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ بڑا سکون میں ہے۔ جب اندر سے حالات ٹٹولے نا تو پھر کھل کے آتا ہے کہ یہ کتنا ٹینشن میں، جو ہمیں بظاہر بڑے خوشحال اور خوش لگ رہے ہوتے ہیں تو ہر ایک کو اندر سے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو ہم بچ نہیں سکتے۔ دنیا میں آ گئے تب ٹینشنیں، پریشانیاں یہ زندگی کا حصہ ہیں، یہ آتی جاتی ہوئی سانسیں زندگی کے لیے ایک امتحان مسلسل ہے آدمی کے لیے۔ ایک ٹینشن ختم ہوتی ہے اگلی شروع ہو جاتی ہے، اپنی ٹینشنیں ختم ہو گئیں اب اولاد کی شروع ہو جاتی ہے، پھر اولاد کی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ تو بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ اور وساقت سوال بھی پوچھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اس کی عبادت کرنے، پھر بھی آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ ہم تو کبھی نماز نہیں چھوڑتے، کبھی کسی کا برا نہیں کیا، پھر بھی ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں، اور کئی یہ سوچ کے چھوڑ دیتے، نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں کہ جو اپنے مسائل بیان کرتے ہیں نماز ایک نہیں پڑھتے، شاید ذہن میں یہ بات بٹھا لی ہے کہ جو نماز پڑھ کے مصیبتیں آ رہی ہیں تو چھوڑو، پھر نماز ہی چھوڑو، ذکر و اذکار ہی چھوڑ دو، یہ کام ہی چھوڑ دو۔ کتنے ایسے ہیں جو چھوڑے بیٹھے ہیں، ہمارے محلے میں بھی ہیں، آگے پیچھے بھی ہیں، جو مسائل بیان کرتے ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں، یہ ٹینشن ہے، ہم نے تو کبھی برا کیا ہی نہیں پھر بھی یہ ٹینشن ہے، ہم نے تو کسی کے بارے میں کچھ ایسا غلط سوچا نہیں، ہم بظاہر اپنے آپ کو اچھا سمجھ لیتے ہیں، ہم کہ نیک لوگ ہم، لیکن پھر بھی کیوں مسئلے ہیں، گھر میں جادو جنات ہیں، کاروباری مسائل ہیں، یہ ٹینشن وہ ٹینشن، بچوں کی ٹینشن، پھر بھی ایسا کیوں ہے؟ تو پھر پکے جو تھوڑا بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ سے مزید دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں، اپنی عبادت کا سلسلہ فرائض و واجبات کو کرنی ہے۔ تو دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، ہم پر آزمائشیں آتی رہیں گی۔ سیدھا سا اس کا جو جواب ہے یہی ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور قید خانے میں سہولت نہیں ہوتی، قید خانے میں آزمائش ہی ہوتی ہے، چاہے جتنی بھی سہولتیں بظاہر دے بھی دی جائیں تو اس میں آزمائش ہی ہوتی ہے۔ روایت میں ہے کہ عرب کے بعض دیہاتی لوگ مدینہ پاک میں آتے تھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھتے، اس کے بعد اگر تو وہ خوشحالی آ جاتی، امیر ہو جاتے تو کہتے تھے اسلام تو بڑا اچھا ہے، لیکن جب سے مسلمان ہوئے، مالی حالات بہتر ہو گئے، بڑی عیشوں والی زندگی شروع ہو گئی ہے، اسلام بڑا سچا ہے، لہٰذا اس پہ قائم رہتے ہیں۔ اور اگر خوشحالی نہ ملتی، پریشانیاں زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو کہتے نہیں اسلام ٹھیک نہیں ہے، ہم نے غلطی کر دی مسلمان ہو کے، پھر دوبارہ مرتد ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی
اور کوئی آدمی وہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر ہو کر کرتا ہے، پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچے وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اگر اسے آزمائش آ جائے تو منہ کے بل پلٹ جاتا ہے۔ ایسا آدمی دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اڑاتا ہے، یہی کھلا نقصان ہے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ مسلمان بننا آسان بات نہیں ہے۔ مسلمان نے محبت الہی کی خاطر ہر وقت جان قربان کرنے کے لیے تیار رہنا ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ غیر مسلم نے اسلام قبول کیا، خدا کا کرنا ایسا ہو کہ جیسے وہ مسلمان ہوا اس کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گیا، مال و دولت میں بھی نقصان ہو گیا۔ اب اس نے یہ سمجھا کہ معاذ اللہ یہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ایسا ہوا، اسلام کی نحوست ہے۔ چنانچہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ مجھ سے اسلام واپس لے لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام تو واپس نہیں لیا جاتا۔ وہ بولا یہ دین قبول کرنے کے بعد مجھے کوئی بھلائی نہیں پہنچی، میری آنکھیں چلی گئیں، مال و دولت بھی اس میں بھی نقصان ہو گیا۔ اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص، جیسے آگ لوہے سونے اور چاندی کا زنگ اتارتی ہے، ایسے ہی اسلام لوگوں کا زنگ اتارتا ہے، پاک صاف کرتا ہے۔ تو مسلمان ہو کر بھی آزمائشیں آتی ہیں، نیک اعمال کر کے بھی، عبادت کر کے بھی آزمائشیں آتی ہیں، بلکہ غیر مسلموں کی نسبت مسلمانوں پہ زیادہ آتی ہیں، اللہ کے پیاروں پہ زیادہ آتی ہیں۔ کیوں آتی ہیں؟ اس لیے ہمارے گناہ دھل جائیں، ہمارے دل کا میل دور ہو جائے، ہم اندر سے پاک صاف ہو جائیں اور ہم جنت کے حقدار بن جائیں۔ یہ تو طے ہے کہ دنیا میں آزمائشیں، مصیبتیں، مشکلات آتی ہی آتی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان سے دور بھاگنے کی بجائے ان کا سامنا کریں، مشکلات پریشانیوں پر صبر کریں اور آخرت کے ثواب کا ذریعہ بنا لیں۔ جو بھی تکلیف پہنچ گئی ہے، اچانک مصیبت آ گئی ہے، آخرت کا ثواب ذہن میں رکھیں کہ اس کے بدلے مجھے اللہ پاک آخرت میں ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ مصیبت کو ثواب کا ذریعہ بنائیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر سے، کچھ بھوک سے، کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو۔ یعنی اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو اور بڑوں کا امتحان بھی بڑا ہی ہوتا ہے، اس لیے کئی مضمونوں میں تمہارا امتحان ہوگا۔ کبھی دشمن کے خوف سے ہوگا، کبھی قحط سالی سے ہوگا، کبھی فقر و فاقہ سے ہوگا، کبھی مال میں کمی سے ہوگا، کبھی اولاد، ماں باپ، عزیز رشتہ داروں، دوستوں کی وفات سے، کبھی تمہارے باغات، کھیتوں، پھلوں میں کمی سے۔ بس تمہارے امتحان کے اتنے پرچے ہیں، ہر پرچے میں پورے نمبر لو۔ پورے نمبر کیسے لیے جا سکتے ہیں، کیسے حاصل کرنے ہیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو۔ تو جب مصیبت آئے، پریشانی آئے، دکھ درد غم آئے، تو اس امتحان میں کامیابی کیسے ملے گی؟ شور مچا کر نہیں ملے گی، واویلا کر کے نہیں ملے گی، پریشانیوں کا رونا رو کر نہیں ملے گی، بلکہ اس امتحان میں کامیابی ملے گی صبر کر کے، اللہ کی رضا پر راضی رہ کے۔ چپ رہے تا موتی مل سم، صبر کرے تا ہیرے، پاگلا وانگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے۔ تو ہمیں صبر کرنا ہے، کوئی بھی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ درد آ جائے تو صبر کریں اور یہی پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے پلٹ کر جانا ہے۔ یہ خوبصورت کلمہ جو ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بڑی برکت والا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کو مصیبت کے وقت کے لیے ایک ایسی چیز دی گئی ہے جو پہلی امتوں کو عطا نہیں ہوئی، اور وہ ہے کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تفسیر المعانی میں ہے کہ اس امت کو مصیبت کے وقت کے لیے ایسی چیز دی گئی ہے جو پہلے کے نبیوں کو بھی عطا نہیں ہوئی تھی، وہ کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر یہ کلمہ پہلے کے نبیوں کو دیا جانا ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ضرور دیا جاتا، تاکہ آپ نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی پر، ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، آپ نے یہ فرمایا تھا، 13ویں پارے میں اس کا ذکر ہے، یہ کہا تھا اگر یہ کلمہ انہیں دیا جاتا تو ضرور یہ پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کلمہ صرف اس امت کو ملا۔ اگر ہم مصیبت کے وقت یہ پڑھیں گے اس پر اجر کیا ملے گا؟ اللہ پاک فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی مصیبت پر صبر کرتے ہیں، انا للہ پڑھنے کی برکت سے انہیں 1 2 نہیں بلکہ 3 انعام ملتے ہیں۔
ان پر اللہ کی درودیں برسیں گی، یعنی ان کے گناہ معاف ہوں گے، خاص عنایات ہوں گے، ان کو آخرت میں دنیا میں عزت اور عظمت عطا کی جائے گی، پھر ان پر اللہ کی رحمت بھی برسے گی۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا اور آخرت میں پوری ہدایت پر ہیں۔ دنیا میں اس طرح کے ہر حالت میں یعنی خوشحالی میں شکر کرتے ہیں، مصیبت کے وقت صبر کر کے رب کریم کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے، اور آخرت میں اس طرح کی کوئی تو نیکیاں کر کے جنت کماتا ہے، کوئی گناہوں سے بچ کر دوزخ سے بچ جاتا ہے، مگر یہ صبر کرنے والے، مصیبت پر انا للہ پڑھنے والے اللہ کی رضا پا لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یعنی جن پر مصیبتیں ہیں وہ زیادہ پڑے، مصیبت سے برا ہے ذرا سے بھی تکلیف آ گئی، کانٹا چبھ گیا، درد ہو گیا، ہم تو صرف پڑھتے ہیں نا کوئی فوت ہو جائے یا کسی کی فوتگی کی خبر سنے تو پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صرف فوتگی کے لیے نہیں ہے، یہ ہر مصیبت کے لیے، کوئی پریشانی آ جائے، نقصان ہو جائے، چیز گم ہو جائے، کوئی بری خبر سنیں، فوراً یہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ثابت بنانی فرماتے ایک مرتبہ تابعی بزرگ حضرت مطرف کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، آپ اس وقت بھی عمدہ کپڑے پہنے ہوئے، تیل لگائے ہوئے تھے، لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے اور آپ تیل لگائے عمدہ کپڑے پہنے ہوئے، آپ نے فرمایا تو کیا میں کم ہمتی کا اظہار کروں، یعنی بے صبری کروں، بے صبری دکھاؤں؟ میرے صبر کرنے پر اللہ نے مجھے 3 انعام دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اور ان میں سے ہر انعام مجھے ساری دنیا سے زیادہ پیارا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درودیں ہیں، رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ آنکھیں رو رو کے سو جانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، جو چلا گیا بچھڑ گیا، اے کسی بچھڑنے والے کے غم میں رو رو کر اپنی آنکھیں خراب کرنے والے، جو چلا گیا نہیں واپس آئے گا، جتنا مرضی رو لو نہیں آئے گا واپس، بلکہ ہم ہی اس کے پیچھے جائیں گے، اس نے نہیں آنا، ہم نے اس کے پیچھے جانا ہے۔ اللہ والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں۔ خیر یہ تو مشکل بات ہے کہ ہم پر مصیبت آئے، ہم پر بھی آئے، ہم بھی خوش رہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی بعض دفعہ دل پر غم چھا جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس کی خیر ہے، البتہ بے صبری نہیں کرنی چاہیے، صبر ضرور کرنا چاہیے۔ جب بھی وہ مشکل آ جائے، پریشانی مصیبت آئے، شور مچانے، کپڑے پھاڑنے، بال نوچنے، وویلا کرنے کی بجائے صبر کا گھونٹ پئیں اور پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انشاءاللہ بہت سارا ثواب آ جائے گا۔ صرف اتنا جملہ کہنے سے اور صبر کرنے سے بہت سارا ثواب انشاءاللہ ہمارے ہاتھ آ جائے گا۔ اللہ کے آخری نبی نے فرمایا کہ مصیبت کے وقت انا للہ پڑھنا اللہ کی رحمت ملنے کا ذریعہ ہے، اس سے اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔